अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में इमरान खान के इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल छपा है उसका चर्चा है और अब बात अमेरिका के ईवान में भी पहुंच चुकी है। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों ने बड़े छुपते सवालात किए उनसे, और उनके पास जवाब के लिए आए बाएं शाएं के अलावा कुछ नहीं था। इकोनमिस्ट में जो कॉलम छपा है, जो आर्टिकल छपा है, उसने वो सारी डिटेल इमरान खान ने दी है कि रिजीम चेंज क्यों हुआ, और अमेरिका को मैंने इनकार कर दिया था, उसके बाद तसलसल से जो कार्रवाइयाँ हुई, और अब जो इलेक्शन के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है और उसमें तहरीक इंसाफ को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल दी है। वो आर्टिकल इंग्लिश में है। मैंने सोचा आपको उसकी उर्दू तर्जुमा कंप्लीट करवा दूं, ताकि कुछ लोगों को समझने में आसानी हो। इमरान खान ने आर्टिकल में क्या लिखा है? आज पाकिस्तान पर वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरान हुकूमत कर रही हैं। ये इंतज़ामिया आईनी तौर पर गैर कानूनी है, क्योंकि पार्लिमानी असम्बलियों की तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए थे। अवाम समात कर रहे हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, लेकिन दो सूबों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी उससे इनकार किया गया। पिछले साल के दौरान गुज़श्ता मार्च में सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के बावजूद कि वोट 3 माह के अंदर होने चाहिए, वो इस बारे में शकूक व शुबात का इज़हार करने के हक़ में है कि आया कौमी वोट होगा। मुल्क का इलेक्शन कमीशन इसके अजीब व गरीब इक़दामात से दागदार है। उसने न सिर्फ आला अदालत की मुखालफत की, बल्कि उसने पहली पसंद के उम्मीदवारों के लिए मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI पार्टी की नामजदगियों को भी मुस्तरद कर दिया था। पार्टी के अंदरूनी इंतखाबात में रुकावट डाली और कमीशन पर तनकीद करने पर मेरे और दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमात शुरू कर दिए। इंतखाबात हुए हैं या नहीं? अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मज़हका खेज़ वोट के बाद से जिस अंदाज में मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया है, उसने एक बात वाज़ेह कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट, फौज, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी का PTI के लिए खेल का कोई मैदान फराम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एक लेवल 1 को छोड़ दें। आखिरकार ये वो इस्टेब्लिशमेंट थी जिसने अमेरिका के दबाव में हुकूमत से हमारी बरतरफी को इंजीनियर किया, जो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए मेरे दबाव और उसकी मुसल्लह अफवाज के लिए अड़े फराम करने से इनकार से मुश्तइल हो रहा था। मैं वाज़ेह था कि हम सब के दोस्त होंगे, लेकिन जंगों के लिए किसी के प्रॉक्सी नहीं होंगे। मैं हल्के से इस मंज़र पे नहीं आया। इसकी तश्कील पाकिस्तान को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका के वार के साथ मिलकर होने वाले भारी नुकसानात से हुई। कम अज़ कम 80,000 पाकिस्तानी जानें ज़ाया नहीं हुई। मार्च 2022 में अमेरिका के महकमा ख़ारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के उस वक्त के सफ़ीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सफ़ीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफ़र पैगाम भेजा था। मैंने बाद में इस पैगाम को उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए देखा और बाद में उसे काबीना में पढ़कर सुनाया गया। साइफ़र पैगाम ने क्या कहा, उसके पेश नज़र मुझे यकीन है कि अमरीकी एहलकार का पैगाम उसके असर में था। अदम एतमाद के वोट के ज़रिए इमरान खान की वज़ारत उज़्मा पर प्लग खींची, वरना चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और मैंने दरियाफ्त किया कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सिक्योरिटी एजेंसियों के ज़रिए किया था। हमारे इत्तेहादियों और पार्लिमानी बैक बेंचर्स पर कई महीनों से हमारे खिलाफ हरकत करने के लिए काम कर रहे थे। हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में PTI ने 37 में 38 ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में ज़बरदस्त रैलियाँ निकाली, एक वाज़ेह पैगाम भेज दिया
کہ عوام کہاں کھڑے ہیں۔ ان ریلیوں نے خواتین کی شرکت کی ایک سطح کو اپنی طرف متوجہ کیا جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بے مثال تھا۔ اس نے ان اختیارات کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر بے مثال افراط زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس سب کے لیے واضح تھا، پی ٹی آئی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی تعریف حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1% کی حقیقی جی ڈی پی نمو کی طرف لے جایا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اقتدار میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام ذرائع استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سماجی میڈیا کے کارکنوں کو معاون صحافیوں کے ساتھ اغوا، قید، تشدد اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ بند رہتے ہیں۔ جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہے یا انہیں رہا کرتی ہے تو ان پر نئے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اس پر بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو دہشت زدہ کرنے اور ڈرانے کے لیے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور ایک کلی عدالت میں عام مقدمے کی سماعت سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک جھوٹے جھنڈے والے آپریشن میں دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات پر آتش زدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا ہے، جس میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے۔ رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔ اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے اہل خانہ نے پریس کانفرنسیں کرنے اور ٹیلی ویژن انٹرویو انجینئر کرنے کی دھمکی دی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا، دوسروں کو دباؤ میں میرے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے۔ دسمبر میں متحد وطن اتحاد 38 پول میں 66% حمایت کے ساتھ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اور بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے انکار کرنے کے لیے بے چین ہے، ہر طرح کی غیر قانونی چھالوں میں ملوث ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں روزانہ ساکھ کھو رہی ہیں۔ دریں اثنا بدعنوانی کے جرم میں سزا پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آئے ہیں، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کے طور پر رہ رہے تھے۔ نومبر میں پاکستان کی ایک عدالت نے سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ میرا عقیدہ ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت وہ ان کی بریت کی حمایت کریں گے اور آئندہ انتخابات میں ان کے پیچھے اپنا وزن ڈالیں گے، لیکن اب تک عوام پی ٹی آئی کی حمایت اور سلیکٹڈ کو مسترد کرنے میں یک لگام رہی ہے۔ ان حالات میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ طور پر مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں قید تنہائی میں ہوں، غداری سمیت مضحکہ خیز الزامات میں قید رہتا ہوں۔ ہماری پارٹی کے چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور زیر زمین نہیں ہیں، انہیں مقامی ورکر کنونشن منعقد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے کا انتظام کرتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظرنامے میں یہاں تک کہ اگر انتخابات ہوئے تو ایک تباہی اور طنز ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کی بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایک ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ اس کے نتیجے میں بہت سے غیر مستحکم معیشت کو مزید خراب کر دے گا۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ کے ساتھ جمہوری حکومت کی طرف سے اشد ضرورت اصلاحات کا آغاز کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے آپ
اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے الگ کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جمہوریت کے محاصرے کے ساتھ ہم ان تمام محاذوں پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ پوری تفصیل تھی جو عمران خان نے اکانومسٹ کے آرٹیکل میں لکھی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو اس کا اردو ترجمہ نہیں تھا پتہ، اب شاید اس ویڈیو سے ان کو معلوم ہوگا کہ عمران خان نے عالمی برادری سے کیا مطالبہ رکھا ہے اور وہ کون سے حالات تھے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔